ممتاز مفتی اپنی کتاب الکھ نگری میں تقسیم ہند کے وقت جب ہندوستان اور پاکستان قائم ہونے جا رہے تھے، تقسیم ہونے جا رہے تھے، اس وقت کی صورتحال کے حوالے سے لکھتے ہیں. کہتے ہیں دفعتاً نوجوانوں کے ایک گروہ نے میرا راستہ روک لیا، مجھے سائیکل سے اتار لیا. کون ہے تو؟ ایک نوجوان نے ہاکی کی سٹک گھماتے ہوئے پوچھا. کوئی بھی ہوں، تجھے اس سے مطلب؟ میں نے غصے میں کہا. ہندو ہے سب چلانے لگے. سیدھی طرح سے بتا دے. ان کے لیڈر نے کہا. نہیں تو کیا؟ میں غصے میں بولا. ہندو ہے پکڑ لو ایک لڑکا چلایا. کلمہ پڑھ کر سنا. لیڈر نے روب جھاڑا. نہیں سناتا. میں غصے میں بولا. ہندو ہے آوازیں بلند ہونے لگیں. وہ سب میری طرف بڑے دھکے دینے لگے اور دھکیل کر میدان کی طرف لے گئے. میرا دل چاہتا تھا کہ چیخ کر کہوں میں ہندو ہوں، لیکن مجھ میں جرأت نہ تھی. نوجوانوں کے تیور دیکھ کر میں گھبرا گیا. ہٹ جاؤ میں چلایا. تم ایک مسلمان کو ناحق تنگ کر رہے ہو. ابے جا ہم نے دیکھے ہیں تجھ سے مسلمان. ایک بولا. ساڈے نال چلاکیاں کرنا ہے. پکڑ لو. چھوٹے بچے چیخنے لگے. مجھے پسینہ آ گیا. ٹانگیں کانپنے لگیں. اگر میں ابتدا ہی میں کلمہ پڑھ کر سنا دیتا تو بات نہ بڑھتی. اب کلمہ پڑھنا میرے لیے مشکل ہوا جا رہا تھا. میری انا مجروح ہوئی تھی، لیکن نوجوانوں کا رویہ سخت تر ہوتا جا رہا تھا. ایک نوجوان چھرا لہرا رہا تھا. عین اس وقت سڑک پر ایک سائیکل سوار گزرا. اس نے مجمع دیکھ کر تفرحن نعرہ بلند کیا. پکڑ لو جانے نہ پائے. اس نعرے نے جلتی پر تیل کا کام کیا. نوجوانوں میں تازہ وحشت جاگی. علی نوجوانوں نے نعرہ لگایا. میری انا کی ساری پھونک نکل گئی. ٹھہرو. میں چلایا. ٹھہرو. اور پھر کلمہ پڑھنے لگا. جھوٹا کلمہ. چھوٹے بچوں نے شور مچا دیا. اس پر سب مجھے ٹھڈے مارنے لگے. ایک نے گونسے بھی مارے. اس وقت سامنے محلے سے ایک نوجوان بھاگا آیا. بولا. کیا بات ہے؟ چھوٹے بچے چلاتے ہوئے کہنے لگے کہ جھوٹا کلمہ پڑھ رہا ہے. سر پر بودی ہے، گلے میں جنوب بھی ہے. دوسرے نے کہا. ٹھہرو. نووارد بولا. ابھی پتہ چل جاتا ہے. اس کی بائیں پکڑ لو اچھی طرح مضبوطی سے. ازار بند کھول دو. میرا دل ڈوب گیا. یہ ذلت کی انتہا تھی. پھر مجھے پتہ نہیں، گرد و پیش پر اندھیرا چھا گیا. کچھ دیر کے بعد وہ سب مجھے چھوڑ کر کہکے لگاتے ہوئے سڑک کی طرف بھاگے جا رہے تھے. یہ تذلیل کی انتہا تھی. میرے اپنے شہر میں مسلمانوں کے ہاتھوں میرے اندر ایک وحشت جاگی. انجانے میں چلایا. میں مسلمان نہیں ہوں. پھر مجھے یاد نہیں کب سائیکل اٹھایا، کب وہاں سے چل پڑا. ہوش آیا تو دیکھا کہ میں ریلوے اسٹیشن کے سامنے کھڑا ہوں.